حي على الفلاح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى: واعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. صدر محترم معزز ذمہ داران مسجد توحید، میرے قابل اور فاضل دوست اور تمام سامعین و سامعات اور مستقبل کے امت مسلمہ کے غیور بچوں، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، محبوب ہے، جس دین کو قبول کر کے اور آپ کے بھیجے ہوئے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، رسالت کو، پیغمبری کو ہم نے قبول کیا، آپ کی ذات پر ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری دیا۔ بہت بڑی بات ہے کہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مذاہب، دھرموں، فکروں اور سوچوں کے درمیان مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام اور ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے نوازا ہے۔ بغیر مانگے کہ کوئی چیز مل جائے تو اس کی قدر و منزلت تھوڑی کم ہو جاتی ہے، اس کی ویلیو تھوڑی کم رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم میں جو علم غیب ہے اس میں میرے اور آپ کے لیے یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ مسلمان بن کر پیدا ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ، یہ جو کلمہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ کلمہ کوئی معمولی کلمہ نہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا مجھے کوئی وظیفہ بتائیے جس کا میں بار بار ذکر کروں، پڑھتا رہوں اور آپ کی رضا محبت حاصل کروں، خوشنودی حاصل کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ کہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا تمام لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، مجھے کوئی اسپیشل، کوئی الگ سے ایک ایسا اور کچھ بتائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لو ان السماوات والارض، اگر آسمانوں اور زمینوں کو ترازو کاٹو ہے، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، آسمانوں اور زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ جس پلڑے میں ہوگا وہ وزندار اور بھاری ہوگا۔ بہت بڑی بات۔ اللہ نے اسلام کی، ایمان کی نعمت سے جو نوازا ہے، میں اور آپ اس پر ہر دن پوری زندگی شکر ادا کرتے رہیں، ناکافی ہے، ناکافی۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، اس کا کوئی حصے دار نہیں ہے، اس کے کاموں کو انجام دینے میں وہ اکیلا اور تنہا ہے، وہ پوری کائنات کا خالق، مالک ہے، رزق دیتا ہے، رازق ہے، حکم چلاتا ہے، یہ موسم نہیں، یہ موسم، سردی کا موسم نہیں، گرما کا نہیں، سرما، برسات، وہ جیسے چاہے ویسے اس دنیا کے اندر، اس زمین کے اندر، آسمانوں کے اندر اسی کی حکومت ہے، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کا ڈنکا بجتا ہے۔ دنیا میں اور اس پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مقابلہ نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ ہم ایک سورہ پڑھتے ہیں، سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیجئے اللہ ایک، اللہ الصمد، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب کیا؟ نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں اللہ رب العالمین، بے نیاز۔ مجھے اور آپ کو جیسا کہ شیخ نے بتایا 3 وقت کا کھانا، صبح دوپہر شام، ذرا کھا کے پیاس لگ جائے، ذرا ٹھوکر لگ گئی تکلیف ہو جائے، بیماری ہے، شفا ہے، اچھا ہے، برا ہے، ساری چیزیں ہمارے، اللہ رب العالمین کے لیے کوئی چیز نہیں، بے نیاز۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کے کوئی ماں باپ ہے اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابر کوئی نہیں، برابر کوئی نہیں۔ اچھا اس سے کم کوئی ہے کیا؟ کم بھی کوئی نہیں۔ اس سے بڑا کوئی ہے؟ اس سے بڑا بھی کوئی نہیں۔ اس جیسا کوئی نہیں،
لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کوئی نہیں ہے، وہ ہر چیز کو سننے والا اور بالکل باریکی کے ساتھ دیکھ رہا، سمیع سننے والا اور بصیر دیکھ رہا۔ پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت ساری چیزوں کا علم رکھا ہے، بہت ساری چیزوں جو کہ یہاں ایک بامقصد طریقے سے بہت منظم انداز میں ایک ادارے کا، ایک قرآن مجید کی تعلیم اور تربیت کا، اس کو سیکھنے، سمجھنے، پڑھنے، پڑھانے، عمل کرنے کا ایک مبارک سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو میں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ تر گفتگو اپنے ان ساتھیوں سے، ان بچوں سے کرنا چاہوں گا جو اس ادارے کا حصہ بننے جا رہے ہیں، جو اس میں شریک ہونے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، دنیا میں علم بہت زیادہ ہے، بہت چیزوں کا علم۔ یہ فون ہے، کئی بچے ہیں جن کو فون بہت آسانی کے ساتھ استعمال کرنے آتا ہے، کسی نے آپ کو سکھایا نہیں، آپ اس میں غور و فکر کیے، اس کے تھوڑے آگے پیچھے کے بٹنوں پر انگلی چلائے، اس کا علم آپ کو۔ ایک مرتبہ آپ گاڑی دیکھتے ہیں، گاڑی کیسے چل رہی ہے، گاڑی کا گیئر کیسے ہے، کلچ کیسے ہے، ایکسیلیٹر کیسا ہے، آپ گاڑی چلانا سیکھ جاتے ہیں۔ گاڑی نہیں تو کم از کم سائیکل چلانا جان لیتے ہیں کہ کہاں بریک مارنا ہے، کہاں پہ رکنا ہے، کہاں تیز جانا ہے۔ یہ علم، علم۔ آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ علم ہے، یہ علم۔ آپ بیت الخلا جاتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، کون سا پیر داخل کرنا ہے آپ کو معلوم ہے، جاتے ہوئے کون سا پیر؟ بایاں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دعا۔ استنجا کا طریقہ آپ کے والدین نے، آپ کے اساتذہ نے آپ کو بتایا، طہارت کے مسائل بتائے ہوں گے، وضو کیسے کیا جاتا ہے بتایا ہوگا، مسجد میں آتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ تو انسان ہمیشہ علم سے گھرا ہوا ہے، آنکھ کھولتا ہے، ساری چیزیں چل رہی ہیں، وہ علم، علم۔ موبائل بنانے والے کے پاس علم تھا، موبائل بنایا۔ یہ مائک جس سے میں بات کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، میری جو اپنی آواز ہے اس سے زیادہ آواز میں گفتگو ہو رہی ہے، یہ مائک کی صلاحیت ہے، یہ مائک بنانے والے کے پاس اس کا علم۔ ایسے ہی ہر چیز پہ آپ مسجد کی غور کریں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے پیچھے علم تھا۔ یہ پنکھا کس نے ایجاد کیا، یہ لائٹ کس نے ایجاد کی، یہ جھومر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خوبصورتی کے بہت ساری چیزیں ہیں ان کے اندر ہیں، کس نے ایجاد کی؟ یہ علم ہے۔ دنیا میں بہت سارا علم ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کعبۃ اللہ کی زیارت کا موقع عطا فرمائے آپ تمام کو۔ جو لوگ عمرے کے لیے، حج کے لیے جاتے ہیں، آج کس انداز میں جاتے ہیں؟ ایروپلین سے جاتے ہیں۔ ایروپلین چلانا ایک علم ہے، اس کی ٹیک آف کیسی ہوگی، اس کی لینڈنگ کیسی ہوگی، ہاں یہ علم ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عمرے کے لیے، حج کے لیے جو لوگ جاتے ہیں، لاکھوں افراد، ان کی غذا کا، ان کے پانی کا، ان کے سونے کا، ان کے چلنے پھرنے کا، ان کی سیکیورٹی کا انتظام کرنا، یہ تمام چیزیں مینجمنٹ میں آتی ہیں
اور مینجمنٹ علم کی روشنی میں ساری چیزوں کو طے کر رہا ہے۔ علم جب ہم کہتے ہیں تو اس کا جو سرکل ہے وہ چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا سرکل ہے، بہت بڑا سرکل۔ تو وہاں کعبۃ اللہ کے اندر انتظام کرنے والے وہ بھی علم رکھتے ہیں، ہوائی جہاز چلانے والا بھی علم رکھتا ہے، بس کا ڈرائیور بھی علم رکھتا ہے، سائیکل چلانے والا بھی علم رکھتا ہے۔ جیسا کہ شیخ نے کہا کہ دنیا میں بہت سارے علم ہیں، اس مسجد کے اندر جس علم کی، جس تعلیم کی بنیاد رکھی جا رہی ہے وہ قرآن مجید کے علم کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دینیات ہوں گی، کچھ اسلامیات ہوں گی اور کچھ یہ افضل ترین علم ہے۔ افضل اسے کہیں گے بھائی آپ کے پاس 2 سال پرانے کپڑے ہو، ابھی جو عید گئی ہے وہ عید کے موقع پہ ایک جوڑا بنا ہے، وہ دونوں کپڑوں میں فرق ہے نہیں ہے، یہ نئے کپڑے ہیں اور یہ تھوڑا پرانے کپڑے۔ اب آپ دعوت میں جائیں گے یا کسی اجتماع میں محفل میں شریک ہوں گے، نیا پہنیں گے پرانا پہنیں گے؟ کیا پہنیں گے بھائی؟ نیا پہنیں گے۔ تو یہ اچھا والا آپ نے پہنا اور جو تھوڑا پرانا ہے اس کو رکھا۔ آج پارٹی ہے، آج مدرسے میں، آج مسجد میں پروگرام ہے، تو یہ پورے علم کے اندر ایک علم ہے جو افضل ہے، اور وہ علم دینی علم ہے، قرآن مجید کا علم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ کی سیرت کا علم ہے، آپ کی احادیث کا علم ہے، افضل ترین علم، جس کے حاصل کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کرتا میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی۔ کوئی کام کی شروعات سے پہلے آپ اپنے دماغ میں وہ چیز کو بٹھا لیجیے، کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مسجد کی کمیٹی الحمدللہ ادارہ شروع کرنے جا رہی ہے، ان کا بھی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ طلبہ بن کر یہاں تعلیم حاصل کریں گے، آپ کا علم حاصل کرنے کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے علم حاصل کرنے کی؟ کس چیز نے آپ کو علم حاصل کرنے کی طرف لایا ہے؟ تو نیت ایسی کیجئے کہ میں اللہ کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں، اور جو علم حاصل کر رہا ہوں اس علم پر عمل کی توفیق اللہ سے بڑھا۔ جیسے قرآن مجید کا علم آپ حاصل کریں گے، الف با تا ثا جیم حا، یہ آپ مخارج پڑھیں۔ ارے الف با تا ثا ہے بھئی، یہ کیا ہے؟ یہ الف با تا ثا نہیں ہے، یہ الف کو با سے ملا دیں گے تو با الف زبر با بن جاتا ہے۔ یہ آپ کو بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن ہر حرف اس کا قرآن مجید کا حرف، قرآن مجید کی جیسی عزت ہونی چاہیے ویسا ایک چھوٹے سے قاعدے کی بھی جو نورانی قاعدہ ہوتا، عزت القرآن ہوتا، اس کی بھی عزت ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے علم حاصل کرنے کے لیے نیت درست ہو جائے۔ چلیے بھائی، نیت ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے علم کو حاصل کرنا، اس کی کتاب کے علم کو حاصل کرنا۔ آپ ایڈمنٹ ہو گئے، مضبوطی کے ساتھ آپ نے ٹھان لیا مجھے پڑھنا ہے، اوکے اٹس گڈ۔ اب اس کے تھوڑے سے آداب، اخلاق، اس کے تھوڑے
کہتا ہے کہ تم مجھے پورے کا پورا، پورے کی پوری جو ہے کیفیت میرے حوالے کر دو، میں تمہارے پاس تھوڑا سا آؤں گا۔ پوری توجہ کے ساتھ۔ کیسے آئے گی بھائی؟ اتنا ادھر بجلی آ جاتی، ادھر انسان آ جاتا، ادھر ہوا چل جاتی، ادھر آواز آ جاتی، ہم فوراً پریشان ہو جاتے، کیا ہوا؟ اسے کہتے ہیں بے توجہی۔ علم حاصل کرنا ہے توجہ کے ساتھ، پوری گہرائی کے ساتھ، پوری پابندی کے ساتھ۔ دماغ اتار دینا کتاب میں، سمجھنا استاد کیا بول رہے ہیں۔ تین حصے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی، ایک آنکھ، ایک کان۔ میں ایجوکیشن، تعلیمی بیک گراؤنڈ سے بہت میرا گہرا تعلق رہا، تو میں اپنے اسٹوڈنٹ سے، اپنے طلباء سے ہمیشہ کہتا تھا سنیے، سمجھیے، پھر پڑھیے۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے بھائی؟ سننا ہے، سنیے، سمجھیے، پھر پڑھیے۔ یہ ایک ایکسرسائز ہے۔ جو شخص سنے گا نہیں وہ سمجھے گا، جو سمجھے گا نہیں وہ پڑھے گا۔ یہ تینوں چیزوں کا معاملہ ایک سائیکل کی طرح ہے۔ اگر آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، سمجھیں گے تو آپ پڑھ سکیں گے۔ سنے بھی نہیں، سمجھے بھی نہیں، پڑھو میاں، ایسے پڑھتے نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے۔ تو غرض یہ چند باتیں ہیں جو علم دین کے سلسلے میں، اس کے حاصل کرنے کے سلسلے میں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ مدرسہ جو لفظ ہے، میں اس پر تھوڑی اپنی گفتگو رکھتا ہوں۔ وہ جگہ جہاں پر تعلیم دی جاتی ہو، مدرسہ دینیہ، دینی تعلیم جہاں دی جاتی ہے۔ مدرسہ علوم عصریہ، ایک ایسا مدرسہ جہاں ماڈرن ایجوکیشن بھی پڑھایا جاتا ہے، جس کو ہم سوشل ہے، سائنس ہے، میتھس ہے، انگلش ہے، ہاں یہ پڑھتے ہیں۔ یہ ماڈرن ایجوکیشن کے سبجیکٹس ہیں، اکیڈمکس، اس کو پڑھتے ہیں۔ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، 10ویں تک پڑھتے نہیں، یہ چیزیں پڑھتے ہیں۔ اب آپ انگلش میڈیم میں پڑھیے، اردو میڈیم میں پڑھیے، تیلگو میڈیم میں پڑھیے، میڈیم میں پڑھایا جا رہا ہے، تو یہ ماڈرن ایجوکیشن۔ تو یہاں آپ کو قرآن مجید کی تعلیم جو ہے دی جائے گی انشاءاللہ۔ مدرسہ، آپ دیکھیں گے یہ سسٹم کہاں سے شروع ہوا، مدرسے کہاں سے شروع ہوا، اس کے بارے میں تھوڑی ہم بات کرتے ہیں۔ مدرسہ جو سسٹم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند دوست تھے، فرینڈز، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں۔ صحابہ اللہ کے نبی کے بالکل مسجد نبوی، وہاں ایک چبوترا تھا، اس چبوترے کو صفہ کہتے تھے، ایک جگہ تھی بیٹھنے کی، اسے کیا کہتے تھے؟ صفہ۔ وہاں جو لوگ بیٹھتے تھے ان کا کام یہ تھا، وہ قرآن مجید کو یاد کرتے تھے، حدیث کو یاد کرتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، اس کو دہراتے تھے، ریویژن کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں، یہ ساری چیزیں۔ جو لوگ وہاں پڑھتے تھے ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا، جو لوگ وہاں پڑھتے تھے۔ تو صحابہ میں بعض ایسے تھے جو اپنے آپ کو 24/7 مطلب کیا 24 گھنٹے علم حاصل کرنے میں لگا دیے تھے۔ کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے
کا مشغلہ وہی تھا، ان کا کام وہی تھا، علم حاصل کرنے لگا. جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے صحابی. تو اصحاب صفہ کا اسپیشلائزیشن کیا تھا؟ علم حاصل. ایک صحابی ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، نام سنے ہیں؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلامک ریجمنٹ کے کمانڈر چیف تھے. کیا تھے؟ اسلامک ریجمنٹ کے کمانڈر چیف تھے، یعنی اسلامی فوج کے سپہ سالار. ایک تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. یہ بہت زبردست تاجر تھے، بزنس مین. ٹھیک ہے. تو اس طرح اللہ کے نبی کے صحابہ میں الگ اسپیشلائزیشن کے لوگ تھے. تو بنیادی جو علم تھا وہ سب کے پاس تھا. بیسک علم توحید کا، رسالت کا، دنیا اور آخرت کا، ساری چیزوں کا علم تھا. پھر اس کے بعد کوئی بہترین سپاہی بنے، کوئی بہترین بزنس مین بنے، کوئی بہترین قرآن مجید کو یاد کر کے سنانے پڑھانے والے بنے، کوئی بہترین طریقے سے اور کچھ کرنے والے بنے. تو یہ کیٹیگریز ہیں علم. جب آپ علم حاصل کریں گے مدرسوں میں، آج کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں بڑوں کو بھی شامل کر لیتا ہوں کہ جناب اب جو ماحول ہم دیکھ رہے ہیں وہ ماحول سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنے کا ماحول. اب بات جو ہے بڑی سلیقے کے ساتھ 800 مدارس آسام کے اندر بند کر رہی ہے. یو پی کے اندر زبردست پیمانے پر مدارس کی چھان بین کی جا رہی ہے کہ صاحب آپ کا آرگنائزیشن کیا ہے بتائیے، اکاؤنٹس کیا ہے بتائیے، کیسے چلاتے ہیں بتائیے، کیا پڑھاتے ہیں بتائیے، سلیبس کیا ہے آپ کا بتائیے. پوری چیزیں لائیے بتائیے، پوری چیزیں لائیے بتائیے. چل رہا جیسا مجھے یہاں آنے کی دعوت دی جا رہی تھی 4-5 دن پہلے، بھائی نے فون کیا، عبدالرسید بھائی نے، اور کہا کہ ہم مدرسہ شروع کرنا چاہتے ہیں. تو میرے دماغ میں آیا کہ مدرسہ اس انداز کا ہو جو تاریخ میں مدرسہ ہوا کرتا تھا. تاریخ کی کتابوں میں ہم نے بہت پڑھا ہے، اس کی میں مثالیں دوں گا. مدرسے میں پڑھنے والا کمزور نہیں ہوتا. مدرسے میں پڑھنے والا اس گھر کا کوئی بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے تو عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں بیکار تھا بھائی، کہیں بھی نہیں سن رہا تھا، مسجد میں بھیج دیے پڑھنے کے واسطے. ایسا نہیں. مدرسے میں پڑھنے والا سب سے زیادہ ذہین ہوتا ہے، سب سے زیادہ عزم والا ہوتا ہے، سب سے زیادہ دلیر ہوتا ہے، سب سے زیادہ بہادر ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. 100 سال پہلے اگر ہم چیز سے چلے جائیں گے تاریخ میں تو ہم دیکھتے ہیں 18ویں صدی میں ماشاءاللہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ 30,000 احادیث یاد تھی. کتنے ہزار؟ 30,000. 3 کے بعد 0 0 0 0 4 0 30,000 احادیث لوگوں کے زبان پر تھی. بدترین عالم تھی. ایک آدمی آیا، آ کر بولا کیا آپ اس
اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں کہ گنگا جو بہ رہی ہے ندی، اس کو تیر کے پار کریں گے تو میں ایمان لے آؤں گا، میرا چیلنج ہے آپ۔ کسے کہہ رہا ہے؟ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا۔ شاہ اسماعیل شہید ندی میں ماشاءاللہ چھلانگ لگا دی، کود گئے، تیر کر ندی کو پار کیا، تیر کر ندی کو پار کیا، کنارے پہنچے، الحمدللہ پھر وہ آدمی۔ ایسے ہی ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ تو حضرت شاہ اسماعیل تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ تھے۔ ایک مکے کا پہلوان آ کر بولا آپ میرے کو کشتی میں اگر پچھاڑ دیے، ریسلنگ میں آپ میرے کو پچھاڑ دیے تو میں ایمان لاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پچھاڑ دی، پھر کہا کہ میرا جلدی میں تھا، میرے کو سمجھ میں نہیں آیا تھا، پھر پچھاڑے۔ پھر اللہ کے نبی تیار ہو کے دوسری بار پچھاڑا، پھر کہا کہ نہیں وہ میرے کو ذرا میں دماغ میرا ادھر ادھر، پھر تیسری بار پچھاڑ دی۔ کتنے بار پچھاڑے؟ پچھاڑنا بولے تو ہرا دیے، 3 بار ہرا دی، الحمدللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے والے شاہ اسماعیل شہید کیسے ہیں؟ ندی پار کر دے، ندی پار کر۔ اس وقت ایک جنگ ہوئی تھی، سکھوں کے ساتھ ایک جنگ ہوئی تھی، تاریخ میں آپ پڑھیں۔ اس جنگ میں گھوڑے پر سوار، بہترین مقابلے کے لیے تیار، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ۔ تو مدرسہ، اس میں پڑھائی جانے والی جو تعلیم ہے وہ دماغ میں اور دل میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والا لڑکا وہ ہوشیار ہوتا ہے، اس کی نظر تیز ہوتی ہے، اس کی نظر تیز ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے 100 سال پہلے، میں اس میں ہمارے بزرگوں کو اور نوجوانوں کو شامل کرنا چاہوں گا، جیسے اب 100 سال پہلے جو حالات تھے، اس وقت کے مسلمانوں میں جو چیزیں بہت بیدار تھیں، ان کو محسوس ہوتا تھا، وہ جانتے اور سمجھتے تھے، وہ 3 چیزیں اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ ایک سوشل لیڈرشپ ان کے اندر تھی، سوشل لیڈرشپ، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے معاشرے میں، یہ سوشل لیڈرشپ ان کے اندر موجود تھی۔ اور پولیٹیکل لیڈرشپ بھی تھی، سیاسی نقطہ نظر سے بھی ان کو معلوم تھا کہ حالات کس رخ آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ انٹلیکچل لیڈرشپ بھی تھی، انٹلیکچل لیڈرشپ بھی تھی، بڑے سمجھدار، دور اندیش، حالات کو بھانپ لینے والے، دور سے کئی سال پہلے اندازہ لگا لینے والے انٹلیکچوئلز۔ آپ دیکھیے یہ 3 لیڈرشپ، ایک پولیٹیکل، ایک سوشل اور ایک انٹلیکچوئل، یہ تینوں بھارت ملک آزاد ہونے کے بعد بہت حد تک کم ہو گئی، بہت حد تک کم ہو گئی۔ اور کون سی لیڈرشپ ہے؟ ریلیجیس لیڈرشپ ہے، دینی قیادت جسے کہیں گے، دینی قیادت وہ ہے۔ عوام الناس نے یہ سمجھ لیا کہ بھئی اب یہ دینی جو لیڈرشپ رہے گی وہ یہ چاروں چیزوں کو لے کر چلے گی، دین کو بھی لے کر چلے گی، سوشل ایکٹیویٹیز، سماجی ایکٹیویٹیز کو بھی لے کر چلے گی، سیاسی ایکٹیویٹیز کو بھی لے کر چلے گی، اور اسی طریقے سے وہ دوسرے فن کے بھی ماہر ہوں گے،
لیکن ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا۔ آج کے حالات میں میری گفتگو کو سمجھیے کہ آج جتنے مسائل ہیں وہ پولیٹیکل چینل سے آتے ہیں۔ میرے پاس اس کا جواب دینے کے لیے کیا پلان ہے، کیا اسٹریٹجی ہے، کیا طریقہ کار ہے۔ آج سوشل لیڈرشپ نہ ہونے کی وجہ سے سماج میں اتنی برائیاں جنم لے چکی ہیں، بلکہ ان برائیوں کو پروان چڑھانے میں اربوں کھربوں روپیے خرچ کیے جاتے ہیں۔ نوجوانوں میں ڈرگس کو عام کر دیجیے، بے حیائی کو عام کر دیجیے۔ سپریم کورٹ کا جیو پاس ہو گیا 2018 کا کہ آپ لیونگ ریلیشن شپ میں رہ سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے آصفہ کا مسئلہ آ گیا، بلقیس بانو کا کیس آ گیا، ڈاکٹر پرینکا ریڈی کا مسئلہ آ گیا، ہاتھرس کا کیس آ گیا، اخلاق کی موب لنچنگ آ گئی، ہزاروں بچوں کو جیل میں ٹھوس دیا گیا بغیر کسی جرم کے۔ سوشل لیڈرشپ نہیں تھی، جس کے نتیجے میں ہم میرے جیسے لوگ صرف چیخ و پکار کرنے لگے۔ اس کا حل ہمارے پاس نکل کر نہیں آ رہا ہے۔ پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے، سوشل لیڈرشپ نہیں ہے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے سب سے زیادہ بھارت کے اندر اگر کوئی ان پڑھ، گوار، جاہل، الٹریٹ اگر کوئی کمیونٹی ہے تو وہ مسلم کمیونٹی ہے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، رپورٹ اٹھا کے دیکھیے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ کہہ رہی ہے سب سے زیادہ ان پڑھ، گوار، جاہل، الٹریٹ اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے؟ یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، یہ مسجد میں کیا ہوتا بھائی؟ مسجد کیوں بنائی گئی؟ بولیے بیٹے، نماز پڑھنے۔ آپ بولیے بیٹے، مسجد کیوں بنائی گئی؟ آپ بولیے بھائی، اور کیا ہو سکتا ہے یہاں پہ؟ بولیے۔ عام جو تصور ہے مسجد کیا ہے؟ نماز کی جگہ ہے، نماز۔ باطل کہہ رہا ہے الارض کلھا طہور۔ آپ اللہ کے نبی کی حدیث پیش کرتے نا، پوری زمین پاک و صاف ہے، کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھو نا بھائی، 5 ایکڑ دیے تمہارے کو، اس کے اندر پڑھو۔ آپ مسجد تھوڑے تو میرے کو اتنا معاملہ بچا ہے۔ ہمارے دماغ میں یہ ہے کہ مسجد صرف نماز کے لیے ہے، تو نماز بھائی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 2 گھنٹے میں ختم معاملہ۔ تو 22 گھنٹے کے لیے اتنا بڑا پیسہ، انفراسٹرکچر، بلڈنگ، مینجمنٹ، اس وقت کیا ضروری ہے؟ یہ مسجد کو سامنے رکھیے۔ ایسے ہزاروں مساجد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مسجد دیکھیے، وہ مسجد کیسی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کے اندر جنگ کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ اس مسجد کے اندر مجاہدین جو زخمی ہو گئے ہیں ان کو رکھ کر علاج کیا جا رہا ہے، یعنی ایک چھوٹا سا کلینک بھی۔ اس مسجد کے اندر کاؤنسلنگ سیشن بھی ہے۔ بھائی بھائی کے اختلافات ہو گئے، میاں بیوی کے اختلافات ہو گئے، ہاں، قبیلے قبیلے کے اختلافات ہو گئے، کاؤنسلنگ ہو رہی مسجد کے اندر۔ قیدیوں کو باندھنے کے
حضرت ثمامہ بن اسال جو بعد میں صحابی بنے، کہاں باندھا گیا تھا؟ مسجد نبوی میں باندھا گیا تھا۔ قیدیوں کو باندھنے کے لیے مسجد ہے، تو مسجد کا جو استعمال تھا 24/7 تھا، 24 گھنٹے مسجد استعمال میں آتی ہے۔ میں کہتا ہوں، شاید آپ میری بات سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، کہ مسجد 24 گھنٹے اس کا عمل ہونا چاہیے۔ یہ ایسٹ ہے، یہ ایک ایسٹ ہے، یہ کوئی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہے، یہ کوئی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہے، یہ ایک ایسٹ ہے جس سے ہر دن، ہر لمحہ، ہر منٹ فائدہ ہونا چاہیے۔ آپ کاؤنسلنگ سیشن بنائیے یہاں پہ، آپ جو ہے معاشرتی اختلافات ہوتے ہیں، میاں بیوی کے، بھائی بہنوں کے، پراپرٹی کے، کئی مسائل، اس کے لیے کاؤنسلنگ بنائیے۔ بچوں کو جیسے قرآن کی تعلیم ہم دینے کے لیے مدرسہ شروع کر رہے ہیں، یہی بچوں کو انگلش، سائنس، میتھس، سوشل اسٹڈیز، تیلگو اور کوئی علم کے لیے یہاں پہ انتظام کیجیے، مسجد کے اندر کیجیے۔ پرائیویٹ ٹیوشن کے لیے استاد کو گھر میں بلا رہے ہیں، مسجد میں بلائیے، مسجد سے جوڑیے، بچوں کو مسجد سے جوڑیے، بچیوں کو مسجد سے جوڑیے۔ آپ بہترین، آپ جو ہے ایم ایس آفس ہے، ورڈ ہے، ہاں، اور تھوڑے چھوٹے موٹے اپلیکیشنز ہیں، بچوں کو ٹریننگ دیجیے، بچوں کو ٹریننگ دیجیے، مسجد کے اندر بھی ایک دو سسٹم رکھیے، اس میں آپ ٹریننگ دیجیے بچوں کو۔ بچوں کے دماغ میں یہ ڈال دیجیے کہ میں گھر میں سونے کے لیے جاؤں گا، گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے جاؤں گا، اور مسجد میں میرے سارے تعلیمی، اخلاقی، تربیتی تمام مسائل حل ہوں۔ میں تو کہتا ہوں اگر سہولت ہو جائے، ریہیبلیشن سینٹر قائم کیجیے، ریہیبلیشن سینٹر قائم کیجیے مسجد کے۔ کب کریں گے؟ اس انداز کا اگر ہم ایجنڈا رکھ کر کام کریں گے، مدرسوں تک تو بات آ گئی۔ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ صاحب پیپر سیدھے کر لیے تو حالات سیدھے ہو جائیں۔ پیپر سیدھے کرنے سے حالات سیدھے نہیں ہوتے۔ پیپر سیدھے کرنے میں آپ کو کھڑا کیا جاتا ہے، ہر مہینہ نہیں، ہر ہفتہ آپ کے اوپر ایک چیلنج ہے۔ کتنے چیلنجز آ گئے صاحب، میں تو کوئی ذکر کیا، سب سے بڑا چیلنج اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صحیح العقیدہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرآن و حدیث کہنے والی جو جماعت اہانت رسول کے سلسلے میں، ہم کیا کر سکے بھائی؟ ہم کیا کر سکتے؟ باطل فون کے اوپر، اپلیکیشن کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، زندگی پر مذاق بنا رہا ہے۔ ہماری اسٹریٹجی نہیں، سوچ ہے، تھوڑی بہت سوچ ہوگی، کسی کو غصہ آ جاتا ہوگا، کرنا کیا ہے نہیں معلوم، کرنا کیا ہے، یہاں ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیوں صاحب؟ پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے، سوشل لیڈرشپ نہیں ہے، انٹلیکچل لیڈرشپ نہیں ہے، یہ نقصان ہوتا ہے۔ کسی آدمی کو ختم کرنا ہو، ایک بار مار دیجیے ختم ہو جاتا، قوم کو ختم کرنا ہو پلاننگ لگتی۔ 100 سال پہلے کا جو مسلمان تھا، بلکہ 100 سال تو بہت کہہ رہا ہوں، 75 سال پہلے کا جو مسلمان تھا، اس کو معلوم تھا دشمن کون ہے، اس کو ہم کو کیسے لے کے چلنا ہے، اس کی چالوں سے کیسے بچنا ہے، اور اس کا جواب کیسے دینا ہے۔ کیوں تھا؟ اس لیے کہ وہ باہمت
بصیرت والا بھی تھا، دوراندیش تھا، ویژنری تھا، اس کے پاس ویژن تھا. ہمارا ویژن نہیں ہے، ہمارا ویژن نہیں ہے. سوری ٹو سے ہمارا ویژن بہت محدود ہے. الحمدللہ آپ جیسے شخصیات کی سرپرستی میں تلنگانہ کے اندر دعوت و تبلیغ کا ایک بڑا نظام چل رہا. دعوت بہت بڑا معنی ہے، بہت بڑا معنی ہے. ہمارے پاس یہ سماج کا علم محدود ہے، سماج کا علم محدود ہے. کیا ہے بھائی سماج؟ سماج کیا ہے؟ برہمنوں نے بڑے سلیقے سے انسانوں کو بانٹا ہے. میں تاریخ کا طالب علم ہوں، آپ کی دعا سے تھوڑی بہت تجارت بھی کرتا ہوں، گراؤنڈ سے جڑا ہوا ہوں. مائنس اور پلس کا میرے کو کمپلیٹ کیلکولیشن ہے. لوگوں کی پلس کیا کہہ رہی ہے مارکیٹ کی، اس سے تھوڑی سی واقفیت ہے. کیا ہے صاحب؟ اسٹریٹجی، آئیڈیالوجی نہیں، ہسٹری نہیں، تاریخ نہیں. نتیجہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم کمزور. قوم کو ختم کرنا ہے. 75 سال پہلے 14 اگست 1947 سے پہلے کا جو مسلمان تھا وہ مضبوط تھا. 14 اگست کے بعد 15 اگست آئی. 1947 کا جو مسلمان ہے وہ 3 صلاحیتوں سے محروم ہے. اور چوتھی صلاحیت جو لیڈرشپ کی تھی وہ لیڈرشپ کی صلاحیت محدود. دعوت کا جو معنی اور مفہوم تھا بہت وسیع تھا. برہمن بانٹ دیا بڑے سلیقے سے بانٹ. بتایا یہ اوپر کا جو حصہ ہے یہ میں ہوں، اپر کاسٹ. یہاں پہ میں ہوں. بتایا کہ نیچے کا جو ہے یہ آرمی میں، پولیس میں، پیراملٹری فورسز میں، NIA میں، کمانڈو ونگ میں، CRPF میں، SRPF میں، اس میں یہ لوگ اوپر ہے. یہ سیکنڈ. تھرڈ کون ہے بھائی؟ یہ ویش ہے جو ٹریڈنگ میں ہوگا، بزنس میں ہوگا، تجارت میں ہوگا، ہاں ایگریکلچر میں ہوگا، جانوروں کے پالنے میں ہوگا. اس کے نیچے سب سے لاسٹ یہ کون ہے بھائی؟ شودر. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ پیر سے پیدا ہو. یہ قلم کو ایک انسان سمجھیے، یہ سر سے برہمن پیدا ہوئے، یہاں ہاتھوں سے شتریہ پیدا ہوئے، یہ پیٹ سے ویش پیدا ہوئے اور پیروں سے شودر پیدا ہوئے. شودر کا مطلب ہے سب سے نیچے سے پیر سے پیدا ہو. اب انہیں اس کے اوپر 3 جنوں کی اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا. یہ جو ہے اپنے اوپر 2 کی فرمانبرداری کرنا، انہیں اس کے اوپر بھی فرمانبرداری کرنا، انہیں اس کی بھی نہیں کرنا. یہ لوگ کتنے ہیں معلوم آپ کو؟ سب سے اوپر جو بیٹھے ہوا ہے 3.5% ہے. 3.5 کتنے ہیں؟ بولیے بھائی کتنے ہیں؟ 3.5. بقیہ جتنے ہیں، اچھا یہ 3.5 ہے، یہ جو نیچے والے ہیں 85% ہے. تو اب اسٹرانگ اور ویک کون ہے؟ 3.5 والے اسٹرانگ ہے یا 85% والے اسٹرانگ ہے؟ 85 والے ہیں. 85 3 اور اس میں آدھا 3.5 لکھنے میں، بولنے میں الگ ہے. لیکن یہ 85 پر یہ 3.5% قابض ہے، پورے طریقے سے قابض ہے. کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ 85%. ہم دعوت اللہ کا الحمدللہ نعرہ بلند کرتے ہیں. ہم کو یہ
کیوں کیا کرے ان کو شودر بنا کے جاتیوں میں بانٹ دیے 6437 یا 6450 ونگز میں بانٹ دیا. اس میں شودر ہے, کریمی لیئر, ٹچیبل ہے, چھو سکتے آپ, انٹچیبل ہے, ایس سی انٹچیبل, ایس ٹی انسیبل, دیکھ بھی نہیں سکتے آپ ان کو. کیا ظلم ہے صاحب. انسان کی اولاد ہے, آدم اور حوا سے پیدا ہوئے ہیں, دیکھ بھی نہیں سکتے. ایس ٹی کو 900 جاتیوں میں بانٹ دیا, ایس سی کو 1700 جاتیوں میں بانٹ دیا, او بی سی کو 3000 چلر جاتیوں میں بانٹ دیا. کون؟ 3.5%. اچھا آپ پوچھیں گے ہم لوگ کہاں ہیں؟ ان کے سب سے نیچے کنورٹڈ مائنورٹیز لکھا, لکھ کر بتایا کنورٹڈ مائنورٹیز میں مسلمان ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, بدھ ہے, جین ہے اور لنگایت. 6 کمیونٹیز ہیں. آپ کو معلوم ہے کاسٹ کی لینگویج میں مسلمان اور عیسائی کو کیا کہا جاتا؟ ملیچ کہا جاتا, جس کا معنی ہے سب سے گندے اور نہایت ہی گرے ہوئے. یہاں کتنے لوگ ہیں جو کاسٹ سرٹیفکیٹ نکالے بھائی؟ کاسٹ سرٹیفکیٹ کوئی نکالے؟ کسی کے پاس ہے کاسٹ سرٹیفکیٹ؟ کیا ہے بھائی اس میں آپ کا؟ بی سی. ایک صاحب ایسے ہی محفل میں کہا تو انہوں نے وہ بولنے سے کیا ہوگا بھائی, ہم تو الحمدللہ سب سے اللہ کے مبارک بندے ہیں. سسٹم بتا رہا ہوں, میری بیٹی کا 10th کا سرٹیفکیٹ آیا بی سی, انٹر میں ایڈمیشن لے کے جانے کے لیے انہوں بولتے آپ بی سی ہے, او بی سی بی سی, او بی سی بی سی میں مینجمنٹ پریشان ہوا. سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس, اے لوگو, ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا جو آدم اور حوا, اور تمہارے درمیان بہت سارے قبیلے اور بہت سارے خاندان بنا دیے تاکہ تم پہچانو ایک دوسرے کو. تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے, یقیناً اللہ تعالیٰ خبردار اور علم رکھنے والا ہے. یہ اللہ کا فارمولا, یہ 3.5% کا فارمولا کیا؟ تو میرے نیچے انہیں, اس کے نیچے انہیں, اس کے نیچے انہیں. تو میرے دوست اور میرے بھائی, اب جو لڑائی چل رہی ہے وہ یہ کاسٹ کی لڑائی چل رہی ہے. ان کو نہیں چاہیے آپ کی عیدیں, آپ کی مسجدیں, آپ کے تہوار, آپ کی خوشیاں, آپ کا یہ پورا لباس پہننا, آپ کا گاڑیوں پر سوار ہونا, آپ کا بہترین دعوتیں کرنا, آپ کا شاندار انداز میں کھانا پینا نہیں چاہیے. انہوں یہ کاسٹ کے لیے کیا رکھے؟ انہیں آدھا ننگا رہنا, اوپر کا کپڑا نہیں رہنا, نیچے رہنا. انہیں تھوکنا بھی نہیں, گلے میں ہڈی ڈال کے چلنا. اس نے جب زمین پہ چلا تو اس کے پیچھے جھاڑو رہنا, وہ جھاڑو سے اس کے قدم کے نشان مٹ جانا. ان کی تعلیم کو بولے سو, یہ لوگ کپڑا نہیں پہن سکتے. ابھی آپ نے دیکھا ایک ایس سی کا بچہ مندر میں پانی پی لیا, کتنا بڑا مارے اس کو, کئی راستے مارے. ارے تو نچلی ذات کا رہ کے مندر میں آ کے پانی پیتا. گھوڑے پہ سواری کر کے ٹھاکر بنیا برہمن کے سامنے سے گیا, مارو صاحب اس کو, مار دیے. بنگلور ہائی کورٹ میں ابھی ایک کیس آیا ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کا. وہ لڑکی ایس سی ہے تو چھوٹ ہو گئی ان کے حساب سے. تو جج کہتا ہے برہمن کیسا ریپسٹ ہو سکتا ہے, وہ تو اچھوت ہے, اس کو چھو بھی نہیں سکتا. بلخیس بانو کے کیس پر 11 لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ اپر کاسٹ کے ہیں, ان کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں.
اس انداز سے عدلیہ کے فیصلے آنے لگے تو ہم کو نیند کیسی آ رہی ہے، کھانا کیسے ہضم ہو رہا ہے اور کیسے ہماری زندگیاں چل رہی ہیں۔ لڑائی اس کی ہے، کاسٹ کی لڑائی، اسی لیے آپ کو ہر دن قرآن مجید کی وہ بڑی پیاری آیت سورہ صف کی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، نور اللہ، احسن البیان تو قرآن مجید کا ایک ترجمہ اور تفسیر ہے، اس میں لکھتے ہیں نور اللہ اسلام، مسلمان یا رسول اللہ یا قرآن ہے۔ اب حملے کس پہ ہے؟ اسلام پہ حملہ، مسلمان پہ حملہ، اللہ کے نبی پر حملہ، قرآن مجید پہ حملہ۔ جب بھی آیتیں نکال دو، رسول اللہ تمہارے ایسے ہیں، وَاللَّهُ مُتِمُّ بِنُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کو، اسلام کو، نبی لائے سو دین کو اور پوری چیزوں کو غالب کرنے والا ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلو، اسلام کی فطرت کیسی ہے معلوم؟ جتنا دبائے اتنا بڑھتا ہو۔ اسلام آیا ہے تمام مذاہب پر غالب ہونے کے لیے، لیظہرہ علی الدین کلہ، اسلام ہے یہ قرآن، یہ حدیث، یہ صحابہ کا منہج، یہ اسلام ہے۔ میں اور آپ مسلمان ہیں، اسلام باقی رہے گا نہیں رہے گا، 200% اسلام باقی رہے گا، میں اور آپ کس انداز میں رہیں گے یہ سوچنا ہے۔ فنڈامنٹل رائٹس، اس مسجد میں بچوں کو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی بھی آپ تعلیم دیجیے، رائٹ ٹو ایکوالٹی، رائٹ فار ایجوکیشن، رائٹ فار فریڈم، رائٹ فار فریڈم آف ریلیجن، رائٹ اگینسٹ ایکسپلائٹیشن۔ ایکسپلائٹیشن ہو رہا صاحب قوم کا، اس کو چھیڑ دیے، اس کو مار دیے، اس کو لوٹ لیے، اس سے ٹریڈنگ نہیں کرنا، اس سے یہ نہیں کرنا، ایکسپلائٹیشن ہے۔ We have the right to fight، حقوق نہیں معلوم ہے۔ یہ بچہ پوچھ رہا مجھ سے میرا حق کیا ہے اس ملک کے اندر، آج جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا حق کیا ہے؟ اس کو جینے کا حق ہے، اس کو بہترین مذہب اختیار کرنے کا حق ہے، اس کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے۔ 3.5% والے بولے نہ تیرے کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے، نہ انسان کی طرح جینے کا حق ہے، نہ تیرے کو برابری کا حق ہے۔ ان کی پوری آئیڈیالوجی کی اگر دھجیاں کوئی اڑا سکتا ہے تو دین اسلام ہے۔ دین اسلام میں عدل ہے، انصاف، انصاف، وَانصُرْ کا والمن مظلوما، تم بھائی کی مدد کرو اگر انہیں ظالم ہے، ہاتھ پکڑو۔ من رأى منكم منکر کو دیکھے زبان سے بولو، ہاتھ سے روکو، آخری کیفیت دل میں بڑا سمجھو۔ ہمارے بچے گاجا، ڈرگس، افیم، غیر غلط حرکتیں، یہ بولنے والا نہیں ہے۔ مسجد میں بات ہونا تو ہوتے ہیں، چورستوں میں بات ہونا، چبوتروں میں بات ہونا، محلوں میں بات ہونا، محفلوں میں بات ہونا اور مساجد میں بھی بات ہونا۔ میں قوم اور ملت کو تھوڑا وسیع پیمانے میں دیکھ رہا ہوں۔ 30 کو ابھی آپ کل کی نیوز ہے، میں جو بھائی مجھے لے کر آئے میں ان سے ذکر کر رہا تھا، کل کی نیوز دیکھیے آپ، 100 سال سے ہم کو الیکٹرانک میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں، دماغوں میں لوگوں کے یہ کہا گیا کہ مسلمان تمہارا دشمن ہے۔ 3.5% مقابلہ نہیں کرتے بھائی، 54,000 رجسٹرڈ فسادات ہیں اس ملک کے اندر 75 سال میں، 60,000 سے زیادہ بچے بغیر کسی جرم کے جیلوں میں بند ہیں، بغیر کسی جرم کے، 20
یہ ایکسپلائٹیشن تھا قوم کے ساتھ. ہماری کوئی نمائندگی نہیں. بولتے کیا کیا 3.5% او بی سی کو، ایس سی کو، ایس ٹی کو یہ سمجھایا مسلمان تمہارا دشمن ہے. کون ہے؟ تمہاری بیٹیوں کا دشمن ہے، تمہارے نوجوانوں کا دشمن ہے. آپ حیرت ہوں گی جان کر آج ہندوتوا کا ایجنڈا او بی سی لیڈ کر رہا ہے. او بی سی لیڈ کر رہا ہے. آج بجرنگ دل کا ایجنڈا ایس سی شیڈیول کاسٹ لیڈ کر رہا ہے. آج کئی ایسے آر ایس ایس کے ایجنڈے ہیں ایس ٹی لیڈ کر رہا ہے. ہم جن لوگوں کو بھیڑ بولے، چمار بولے، نیچ بولے، اچھوت بولے، آج وہ لوگ فرنٹ لائن پر ٹھہرے ہوئے ہیں. انہیں آنے والا نہیں ہے، انہیں کبھی بھی نہیں آتا میدان میں. انہیں بھیجتا 50 سال نہیں 100 سال کی پلاننگ تھی. آپ دیکھیے آج کے حالات. یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے لیے میری ایک نصیحت ہے کہ آپ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس ملک کا مستقبل ہے. اس ملک بھارت کا آپ لوگ مستقبل ہیں. دین کے حساب سے مضبوط اور بھارت کا جو سنویدھان ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے حساب سے بھی مضبوط. ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کا دین حاصل کریں گے، عمل کریں گے، سمجھیں گے، سمجھائیں گے، پھیلائیں گے. لیکن انسان ہونے کی حیثیت سے زندگی گزارنا ہے تو اس کے لیے بھی ہم پیچھے نہیں رہیں گے. ہم بہترین بزنس مین بنیں گے، بہترین ہم سماجی لیڈر بنیں گے. لیڈر کا مطلب یہ نہیں کرسی پہ بیٹھ گیا آرڈر دیتے چلے گا. لیڈر وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ کام کرتا ہے، سب سے زیادہ قربانی دیتا ہے، سب سے زیادہ لوگوں کا خیال کرتا ہے. پہلے دوسروں کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، بعد میں اپنی فکر کرتا ہے. یہ لیڈر ہے. حضرات آپ جس علاقے میں ہیں الحمدللہ ایس سی ایس ٹی کی ایک بڑی آبادی آپ کے قرب و جوار میں، ان کو لیجئے. ایسے ماشاءاللہ سرپرستوں کے ساتھ میں ان کے ساتھ تھوڑا گھلیے ملیے. ہم کو 15% کو ٹوٹل ہٹاؤ. ارے ہم کہاں ہٹتے بھائی؟ ہم نہیں ہٹتے. ہم اس لیے نہیں ہٹتے کہ ہم یہاں کے ہیں. یہ ملک بھارت ہمارا ہے، اس کے ہم باعزت شہری ہیں، اس کی ترقی میں ہمارا کردار ہے. انگریزوں سے آزاد کرانے میں اس میں ہمارے اسلاف کا خون پسینہ ہے. ایسے ہی مدرسوں میں پڑھنے والوں نے انگریزوں کے خلاف میں فتویٰ دیا تھا کہ ان کو بھگاؤ. الحمدللہ ملک ہمارا ہے، ہم عزت کے ساتھ اس ملک کی ترقی میں بہت ہمارا یوگدان ہے، کنٹریبیوشن ہے. ودیشی تو آپ ہیں، باہر سے تو آپ ہے. اسلام نہیں آیا باہر سے، ہم یہاں کے ہیں بھائی. اسلام وہاں سے آیا وہاں چلے جاؤ، بولنے سے چلے جاتے. 30 لوگوں کی آبادی لے کے کہاں جاتے صاحب؟ لوگ ہجرت کر رہے تھوڑے. کیا نام دیے؟ ہجرت کر رہے ہیں. ہجرت کر رہے ہیں صدر صاحب تھوڑے لوگ. کیا بھائی میں بلد کفر ہجرت کر رہے ہیں؟ میں پوچھا بھائی ہجرت کر رہے ہیں کہاں پہ؟ کینیڈا جا رہا ہوں، آسٹریلیا جا رہا ہوں، امریکہ جا رہا ہوں. اللہ کے نبی ہجرت کرے تھے. کہاں سے؟ مکے سے. کہاں پہ؟ مدینے کو. کہیں کو کرے تھے ہجرت؟ عزت، جان اور مال بچانے کے واسطے کرے تھے. ہجرت کیوں کی گئی تھی؟ ایمان بچانے کے لیے ہجرت ہوئی تھی. یہاں ایمان نہیں ہے، یہاں اسٹیٹس ہے، بینک بیلنس ہے، پراپرٹیاں ہیں، اس کے لیے ہجرت ہو رہی. اچھا میں بولا آپ بارش سے بچنے کے لیے آبشار کے نیچے جا کے ٹھہرے. بارش سے بچنا چاہ رہے اور ٹھہرے گا آبشار کے نیچے جا کے ٹھہرے.
امریکہ کینیڈا گندگی میں ڈوبے ہوا ہے، ڈوبے ہوا ہے۔ تو حضرات 30 کروڑ کی آبادی کہیں جانے والی نہیں ہے، الحمدللہ شعور پیدا اپنے آپ کو ایز اے سٹیزن آف انڈیا تھوڑا معاشرے میں گھلیے ہوئے۔ میں کہیں پر بھی عقیدے پہ کمپرومائز کیجئے، سنت پہ کمپرومائز کیجئے نہیں کہہ رہا، اور میں کہوں گا کبھی نہیں کہوں گا، مضبوطی کے ساتھ ایڈمنٹ رہیے، اپنی تعلیمات پر مضبوطی کے ساتھ رہیے، لیکن ادر کمیونٹیز کا حال چال پوچھیے، تھوڑا ان کو بھی انٹرٹین کیجیے، تھوڑا اپنی محفلوں میں ان کو دعوت دیجیے، ان کے پاس کچھ اچھا برا ہو گیا شریک ہونے کی کوشش کیجیے، تھوڑا اویئرنیس، سوشل اویئرنیس کی کوشش کیجیے۔ بہت وقت میں نے آپ حضرات کا لے لیا، میں بہت امید کے ساتھ آپ کی اس محفل میں شریک ہوا ہوں، اور مجھے کافی دیر سے سننے اور برداشت کرنے کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ معذرت خواہ بھی ہوں۔ کرنے کا جو کام ہے وہ بچوں کے لیے یہ ہے کہ ہم ویژنری بنیں، ٹارگٹ اور ٹاسک بڑا رکھیں، ایجنڈا بڑا بنائیں، علم دین حاصل کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ لینگویج کے اوپر توجہ دیجئے، بہترین فارماٹے کے ساتھ تیلگو، انگلش اور کوئی فورن لینگویج عربی سیکھنا چاہتے سیکھیے، کمپیوٹر میں ماہر بنیے، کمپیوٹر ہمارا ایک ایک بچہ الحمدللہ راکٹ کے ویسا تیز رہتا، شرط یہ ہے تھوڑا رہنمائی ہونا۔ اب آپ کے لیے ادارہ قائم ہو رہا، آپ کے لیے یہ پورے لوگ یہاں غور و فکر کر رہے ہیں، آپ ہمارا فیوچر ہیں، انشاءاللہ آپ کو چمکنا ہے، دمکنا ہے، اور لوگوں کو آپ کو رہنما کرنا، لوگوں کی رہنمائی کرنا۔ آپ بہترین ڈاکٹر بھی بن سکتے، انجینئر بھی بن سکتے، سائنٹسٹ بھی بن سکتے، اور ایک شاندار وکیل بن سکتے، ایک سماجی رہنما بن سکتے، ایک قوم کے قائد بھی بن سکتے، اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو بتائی جائیں گی، سکھائی جائیں گی۔ نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا اپنی مصروفیات میں ان لوگوں کو، خاص طور پہ OBC SC اور ST کو تھوڑا مرچ کیجئے۔ آپ زبان جانتے ہیں، اہل زبان ہیں، آپ کا ماحول ہے، ان کے اندر تھوڑا گھلیے بھی۔ ارے بندہ آئے، ارے تو تمہارا دہشت گرد دے بھائی، اس کو بولیا ہے یہ تو پرسوں شنڈے کیا بولا دیکھے آپ، شنڈے کیا بولا دیکھے بولا، رپورٹ ہے پیپر کی، اخبار کی رپورٹ ہے، شنڈے نے حلف نامہ داخل کیا ہائی کورٹ کے اندر یہ کہتے ہوئے کہ مجھے RSS کے لوگوں نے ٹریننگ دی بم بنانے کی، اور میرا ٹارگٹ تھا 600 مدرسوں کو 600 جگہوں پر ڈسپورٹ کرنے، لیکن 2-3 جگہ میں کیا، اور میں ہمارے بڑوں کو دیکھا اور مجھے سمجھ میں آ گیا کہ ان کی چال یہ ہے کہ معصوموں کو یہ ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ صاف ہو گیا، حلف نامہ داخل کرا صاحب، موہن بھاگوت کا نام لیا، حلف نامہ داخل کرا، کیا اللہ اس کی مدد کرنا رب العالمین؟ کوئی بول سکتا صاحب، اس کو جان کی فکر نہیں ہے؟ دیکھیے انہیں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر انسانیت کی فکر کرا۔ آپ بولیے ارے شنڈے بولتا نا جی میں ایسا ایسا کرو بولے میرے کو RSS کا ہیڈ کوارٹر، ہم کا ٹیررسٹ ہوں، ارے نہیں تم لوگ ہمارے کو بھیڑ ہو، بھیڑ میں نے بولتا ہوں برہمن بولتا ہے بھیڑ، تم تو جو ہے بولی واسی ہے، تم یہاں کے ہیں، میں بھی آتا ہوں، میں ریورٹڈ مسلم ہوں، ٹھیک ہے، میں وہ سسٹم نہیں سمجھ میں آیا تو میں الحمدللہ اسلام قبول کروں، اسلام کی اچھائیاں عدل ہے، مساوات ہے، ساری چیزیں، تو اسلام کی خوبیوں کو بتائیں، اسلام کے اخلاق کو پیش کیجیے۔ میری آپ کی ضرورت ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ بزرگوں سے میں کہوں گا کہ اپنے نوجوان بچوں کو تھوڑا اس انداز میں تھوڑا نیویگیٹ کیجیے، رہنمائی کیجیے، رہنمائی کیجیے، ورنہ یقین مانیے بھارت کے آزاد ہونے کے بعد 75 سال ہوئے،
75 سال میں یہ پلاننگ ہے مرا فیصد کو ہٹاؤ، ہم نہیں رہیں گے تو پراپرٹیاں رکھ کے کیا کریں گے صاحب، گھرانا لے کے کیا کریں گے صاحب، کیا کریں گے صاحب، آپس میں لڑ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے حالات حاضرہ پر نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاریخ کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک اچھی آئیڈیالوجی، ایک اچھی اسٹریٹجی، بھائی چارہ، محبت، ہم آہنگی کے ساتھ اپنے غیر مسلم بھائیوں کو ساتھ دے کر ہمیں کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بچوں کے لیے یہاں جو نظم ہو رہا ہے یقیناً یہ اپنی آخرت کا بہترین سودا لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے، اور اس مسجد کے اندر جو باتیں میں نے کہی ہیں وہ تمام باتوں پر ذمہ داران کو، ہوش مند افراد کو، اور جو جگر رکھتے ہیں، جو دلیری رکھتے ہیں، ان لوگوں کو اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ چن لے، اور سب کو اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کے اندر مجھ سے کئی گنا زیادہ صلاحیتیں ہوں گی، مجھے اللہ اس بات کی توفیق دے کہ آپ کی ان صلاحیتوں سے میں استفادہ کروں اور اپنے علم میں اضافہ کروں۔ بہت زیادہ وقت دے لیا، پھر ایک بار معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔